بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ بہت سی اشیاء ایسی ہیں جو ہم سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سوچتے ہیں کہ خدا سب کر سکتا ہے، خدا کے پاس بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا۔ عاجزی ان میں سے ایک ہے، خدا کبھی عاجز نہیں ہو سکتا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جو صرف خدا تعالیٰ میں نہیں، انسانوں میں وہی چیز اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے۔ جب مسلمانوں نے عاجزی کا معاشرہ قائم کیا تو یقین کیجئے اسلام میں کیا پورے عالم میں مسائل کم تھے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہارون رشید جب تھا تو اس کا زمانہ وہ عروج کا زمانہ نہیں مسلمانوں کا، ہم زوال کی طرف چل رہے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں ایک منصور بن عماد تھے، ان کو ایک جہاد پہ بھیجنا تھا تو سامان اکٹھا کیا۔ سامان میں ایک عورت تھی جس نے سوچا کہ میرے پاس کیا ہے جو میں اس کو دوں، کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ اس نے اپنے بالوں کو کاٹا اور حاکم وقت کو اپنے بال پیش کیے۔ حاکم وقت نے پوچھا اس عورت سے کہ تم بال کاٹ کے کیوں لائی ہو؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس کی عزت کی جگہ تھی۔ کہا یہ بال کاٹ کے کیوں لائی ہو؟ کہا میرے ان بالوں سے کوئی مجاہد جو ہے ہو سکتا ہے اپنے گھوڑے کو باندھ لے، میں جہاد میں شامل تو نہیں ہو سکتی لیکن اس کا اجر جو ہے مجھے انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ جب لوگ اس قدر عاجز ہوں تو خدا عروج بھی قیامت دیتا ہے۔ لیکن یہ آج کا معاشرہ جس میں عاجزی کیا، رشتے تعلق ناطے ڈھونڈنے جو ہیں یقین کیجئے وہ اتنے ہی مشکل ہیں، یہ اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، جتنا ایمانداری ڈھونڈنا ہے۔ آج بہت خوبصورت مہمانوں کے ساتھ ایک ایسا بدقسمت خاندان جس میں بچے یتیم نہیں ہیں لیکن ماں باپ کے ہونے کے باوجود بھی یتیم سے زیادہ بدتر ہیں۔ کیسے ہے میں کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ سائمہ اور نصرت ہیں۔ سائمہ کے شوہر کا نام عقیل ہے، یہ شیخو پورہ سے تشریف لائی ہیں۔ ان سے تو میں آپ کا بھی تعارف کرواتا ہوں، ان کی بات بتاتا ہوں۔ میرے ساتھ آج ہے ڈاکٹر راغب نعیمی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ فرحاد علی شاہ صاحب ہے۔ شاہ صاحب ہمیشہ کی طرح بہت ممنون۔ اور آج سردار اعظم رشید صاحب پہلی دفعہ تشریف لائے۔ سردار صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم، آپ آئے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ مقدمہ آپ کے سامنے بدقسمتی سے رکھنا پڑ رہا ہے کہ صورتحال کیسی، اس پہ آپ کا بھی تجزیہ لوں گا۔ آپ ہیں سائمہ، آپ مائک پاس کیجیے گا بیٹا۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا کہانی ہے؟ یہ 3 بچے آپ کے ہیں، کس شوہر سے ہیں اور کیوں آپ کا دونوں کا آپس میں رابطہ خراب ہے؟ میری 8 سال ہو گئی شادی کو جی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں جی۔ تو میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ یہ بچے کو پکڑ لو بیٹا۔ تو میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی تو شوہر کے ساتھ؟ جی۔ اچھا۔ 4 ماہ ہوئے شادی کو ساس نے نکال دیا تھا مجھے۔ اچھا۔ تو میں میاں کے ساتھ رہتی تھی کرائے کے مکان میں۔ تو وہ مالک مکان آ گئے، اس نے نکال دیا ہم کو۔ کیوں نکالا؟ وہ خود آنا چاہتے تھے۔ اچھا ٹھیک، نکال دیا۔ ساتھ مکان تھا تو وہ کہتے تھے ہمارے گھر میں آ جاؤ۔ ٹھیک۔ تو اس کی چھوٹی سی بیٹھک میں نا ہم نے تیار کی، کچی تھی بالکل، تو ہم نے تیار کی، ہم ادھر رہنا شروع کر دیا۔ ہم سے مراد ہیں آپ کا اور آپ کا شوہر کا، ہاں، اور بچے۔ یہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے اس وقت۔ تو ہم نے انہوں کے گھر رہنا شروع کر دیا۔ اچھا۔ تو میرے میاں نا انہوں کی لڑکی کے ساتھ افیئر چلنے لگ گیا۔ جن کے گھر کرائے پہ آپ گئے؟ جی، مالک مکان کی بیٹی کے ساتھ۔ اس بات کا علم آپ کو تھا؟ جی مجھے پتا تھا۔ مالک مکان کو نہیں تھا؟ نہیں، ان کو نہیں علم تھا۔ آپ کو کیسے شک ہے اس بات پہ؟ میں نے ایک دفعہ اس کو کمرے میں سے پکڑا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ میں روئی تھی، کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ یہ دیکھو میں نے نہیں تو آپ یہ مائک پاس رکھو، آپ نے اس بچی سے نہیں کہا کہ میرے 3 بچے ہیں میرے پہ رحم کرو؟ کہا تھا، وہ رونے لگی، پاؤں پکڑ لیے تو مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں ایسا ہوگا۔ اچھا۔ پھر میں نے نا بہت نگرانی رکھنا شروع کر دی اس وقت، تو پھر بھی وہ چوری چوری ملتے تھے۔ آپ کو یہ کیسے پتا کہ وہ چوری چوری ملتے تھے؟ پتہ چل جاتا، گھر میں رہتی تھی، ہر وقت نگرانی رکھتی لگی تھی میں پھر۔ اچھا۔ تو کیونکہ یہ بیٹھک تھی تو وہ ساتھ گھر تھا، کٹھے رہتے تھے۔ 6 سال ہو گئے آپ کے 3 بچے 6 سالوں میں ہوئے؟ جی۔ ٹھیک، پھر کیا ہوا؟ تو وہ 6 سالوں میں تعلق آپ کا شوہر کے ساتھ کیسا رہا؟ بس یہ ہے کہ وہ فیم بھی کھاتے تھے اور چوریاں بھی کرتے تھے، ریسیں بہت زیادہ، رات کو گھر آتے ہی نہیں تھے، 2 بجے 3 بجے اس ٹائم ہی آتے تھے۔ تو مجھے مارنے لگ جاتے، اگر میں کہتی تھی مجھے مارنے لگ جاتے تھے۔ تو میں نے کسی بہن بھائی کو کسی کو نہیں بتایا۔
طلاق ہوئی کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں اپنی امی کے گھر سے آئی, مجھے بار بار 3 دفعہ میں امی گھر مجھے بھیج دیا, 3 دفعہ مار کے, جاؤ اب میں نے نہیں رکھنا, جاؤ اب. بس آہستہ آہستہ لڑائی کرنا شروع ہوا. اس کا چکر اس کے ساتھ تھا, وہ کہتا تھا میں نے آپ کو نہیں رکھنا. تو میں نے 3 دفعہ اس نے مار کے مجھے امی کے گھر بھیج دیا. میں خود پھر آ جاتی تھی. مارنے سے مطلب فزیکلی, جسمانی طور پہ مارا؟ ہاں جی. اچھا. تو میں آنا پھر خود آ جاتی تھی. یہ چھوٹی بچی اسکول جایا کرتی تھی, میں نے کہا میں کیوں اپنی امی کے گھر رہوں, اس کا اسکول خرچ ہوگا. ہاں جی. ٹھیک. تو میں خود ہی پھر آ جاتی تھی. ٹھیک. تو ایک دفعہ میں آئی ہوں, امی نے مجھے کافی زیادہ چاول, آٹا, ہر چیز, رضائی, ہر چیز بنا کے مجھے نہ دی ہے. میں خود ہی ادھر سے رکشا, امی کے گھر سے رکشا لے کے تو آئی ہوں. تو آتے ہی میں نے نا وہ لڑکی کو پتہ چل گیا یہ اب آ گئی ہے. وہ باتھ روم میں وہ چلے گئی ہے, جا کے فون کرنے لگی, اب یہ آ گئی ہے, ہم کیا کریں, اب ہم نہیں مل سکیں گے. تو میں نے پکڑ لیا اس کو. مجھے یہ بتاؤ تمہارا شوہر کام کیا کرتا ہے؟ ورک شاپ ہے. کس چیز کی؟ رکشے موٹر سائیکل صحیح کرتے ہیں. ٹھیک. تو تمہیں خرچہ ورچہ نہیں دیتے؟ بالکل نہیں, مجھے دیتے تھے. 6 سال دیا, بچے پالے, کرائے کا گھر لے کر دیا. ہاں جی. ٹھیک. جی. بہن بھائی دیا کرتے تھے, امی سے لے آنے, تو وہ نہیں, مجھے پیسے نہیں تھے دیتے, چیز کبھی کبھی لا دیتے تھے. آپ کا 6 سال شادی کو ہو گئے, 3 ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں, تو اب طلاق کتنا عرصہ ہوا ہو گئی؟ یہ 6 ماہ, یہ 25 تاریخ کو. کیوں, اس کی کیا وجہ طلاق بنی؟ آئی ہے. اب 5.5 سال تو گزر گئے نا شادی کو, اب کیا مسئلہ ہوا؟ اتنا گزارا کر لیا تو اور بھی ہو جاتا. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے باتھ روم سے پکڑ لیا نا اس کو, لڑکی کو, تو میں نے اس کو تھپڑ مار دیا کہ تم یہ کیا کر رہی ہے, کس کے ساتھ. میں نے موبائل پکڑ لیا, اس کا نمبر دیکھا تو میرے شوہر کا نمبر تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہے, آپ کو پتہ نہیں میرے 3 بچے ہیں, یہ مجھے امید نہیں ہو سکتی تھی یہ آپ ایسا کرو گی. اچھا. تو وہ نہ رونے لگی, میری امی کو نہ پتہ چلے, میری امی کو نہ پتہ چلے. تو میں غصے سے نا, میں نے نا اس کو فون کیا تو بیلنس نہیں تھا. وہ نا میسیج کے, میں دکان پہ گئی ہوں, تو میں نے دکان پہ اس کو کہا کہ یہ آپ, میں نے اس کو پکڑ لیا. تم نے پکڑ لیا اس کو, پھر کیا ہوا آگے؟ تو پھر وہ اس نے, لڑکی نے میسیج کر کے نا شوہر کو بلا لیا. شوہر کو بلا لیا. شوہر آ گیا. ہاں جی. اس نے آ کے مجھے مارا, مجھ سے پوچھا نہیں کیا ہوا, کیوں. اس نے مارا آپ کو؟ بہت زیادہ مارا. تو خود ہی لڑکی والوں کو گھر کو بتا دیا کہ یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ سونیا کے ساتھ رہتی ہے. تو اس نے مجھے اتنا, انہوں کے گھر والوں نے بھی اتنا مارا, اس کے بہن بھائیوں نے مجھے اتنا مارا. اس لڑکی کے بہن بھائیوں نے بھی؟ ہاں جی. اور میرے شوہر 11 بجے بچے سوئے ہوئے تھے, مجھے اس نے مار مار کے نا, یہ میری گردن ٹیڑھی ہو گئی تھی, تو مجھے گھر سے باہر نکال دیا رات کو 11 بجے. ہاں جی. کہتے چلو بچوں کے ساتھ, باہر نکال دیا. جوتا میرا ٹوٹ گیا, کپڑے میرے پھاڑ دیے, اتنا مجھے مارا ڈنڈوں کے ساتھ. میں بے ہوش ہو گئی تھی, خود ہی اٹھ کے تو میں باہر آ گئی, گلی میں نکال دیا تھا بچوں سمیت. ہاں جی. پھر خود ہی اس نے میرے بہنوئی کو فون کیا کہ اس کو لے جاؤ, میں نے نہیں رکھنا. تو وہ مجھے بہنوئی میرے لے کے گئے پھر اپنے گھر. پھر صبح کو میرے بھائی مجھے اپنے گھر لے کے گئے تھے. اب تمہارا ان سے 7 مہینے 6 مہینے ہوئے, طلاق ہو گئی ہے. ہاں جی. تو پھر میں امی کے گھر آئی کو 8 دن ہوئے تھے تو طلاق بھیج دی. میں نے اتنے کہ میں پاگل ہو گئی تھی. جب مجھے پہلی طلاق آئی میں پاگل ہو گئی تھی. میں کہاں انہوں کے دوستوں کے گھر, شاید کسی کی مان لے, کسی سے منت کی, اس سے ملے جا کے دوبارہ کہ نہ کرے طلاق. میں کسی ایک دوست کے گھر گئی, دوست نے بہانے سے اس کو اپنے گھر لے کے آیا. میں نے پاؤں پکڑے, اس نے مجھے اتنا مارا, انہوں کے گھر بھی, اس کے گھر بھی. ہاں جی. میں نے آپ کو نہیں رکھنا, میں نے بس آپ کو نہیں رکھنا. میں نہیں کہتے, میں نے نہیں رکھنا. آپ کے پاس مائک ہے, اس کو مائک دیجیے گا پلیز. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ یہ کہتی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو میں نا رہ لوں گی, جس طرح بھی مجھے رکھیں گی نا, چلو کوئی بات نہیں, بچوں کی خاطر قربانی کریں. امی کے گھر ایک دن بھی نہیں جیسا بھی ہے ان کا باپ ہے تو میں رہ لوں گی. تو اس وجہ سے وہ پھر بھی نہیں رکھنا چاہتا. وہ پھر بھی نہیں کہتا میرے بچے ہی نہیں. تو اس کو بچوں سے اس کی کوئی محبت نہیں تھی اتنے سالوں میں؟ پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں. بچوں سے, بچے کے ساتھ بہت زیادہ پیار, اس کے ساتھ پیار نہیں تھے کرتے, کیونکہ یہ بیٹی بچے کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے. لیکن پتہ نہیں اس کو کیا ہوا کیا نہیں, کیا بن گیا اس کو. کہتے میں نے رکھنا ہی نہیں بچے. کون سا باپ ہے جو ان سے بچے چھوڑتا ہے؟ اتنے پیارے بچے, یہ دیکھو کیسے. پہلی بھی شادی تھی, پہلی بھی اس کی پھپھو کی بیٹی کی شادی. آپ کو نہیں پتا تھا کہ پہلے شادی تھی؟ نہیں پتا تھا, لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس کی شادی ہوئی ہے, اور وہ بھی طلاق ہوئی, اس کی بھی طلاق ہو گئی ہے. تو اب اس کے بچے ہیں؟ اس کے نہیں, اس کے بچے نہیں ہیں. 4 ماہ شادی کو ہوا تو اس کو طلاق دے دی تھی. خود ہی وہ بھی رشتہ داری تھی اس کی. اب مجھے صرف ایک جملے میں بتاؤ کہ اب آپ کیا چاہتی کیا ہو کہ کیا کیا جائے؟
میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر آدمی کو یہ نصیحت ہو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں اکیلی عورت ہوں, میرا بھائی وہ اتنے ہے نہیں کہ وہ میرا کچھ کر سکے. میں اکیلی عدالتوں میں گھومتی ہوں, اکیلی ادھر ادھر. عدالتوں میں کیوں جا رہی ہو؟ کیس کیا ہوا, کچھ بنتا ہی نہیں, طریقے بس اپنے شوہر سے اب تم کیا مطالبہ کر رہی ہو؟ اب تم اس سے پیسہ خرچہ چاہتی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ میں خرچہ نہیں چاہتی. میں کدھر, میرے پاس چھت نہیں ہے کہ میں بچوں کو لے کے بیٹھ سکوں. میں بچے واپس کرنا چاہتی ہوں. اپنے شوہر کو؟ جی. خود نہیں رکھنا چاہتی؟ نہیں. شوہر کو دینا چاہتی ہو؟ جی. بچوں کے بغیر رہ لو گی تم؟ پھر کیا کروں میں نے اتنی ترلے کیے, اتنے پورے شہر کے آدمی, ہر دوست یار, ہر ایک کو میں نے ترلا گھر جا جا کے. وہ تو نہیں رکھنا چاہتا, اس نے تو طلاق دے دی. جی. اب جو آدمی طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں؟ اب طلاق ہو گئی ہے. طلاق ہو گئی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ جس آدمی نے تمہیں اتنا مارا ہے, اتنا ابیوز کیا ہے, چرس وہ پیتا ہے, بقول تمہارے وہ نشہ کرتا ہے, جوا کھیلتا ہے, اپنے گھر میں رہتے ہوئے دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, تم اپنی بیٹیاں اس کو کیوں دینا چاہتی ہو اور بیٹا اس کو کیوں دینا چاہتی ہو؟ ایک لڑکی کی وجہ سے مجھے چھوڑا ہے, اس کو نصیحت تو ملے گی نا کہ کیا ہوتا ہے. تم بچوں کے ذریعے اس سے بدلہ لوگی؟ تو پھر میں کیا کروں, میرے پاس چھت نہیں آیا کہ میں بچوں کو لے کے بیٹھ سکوں. میرا چھوٹا سا ایک بھائی ہے, وہ خود اپنے بچے پالے, کتنی دیر کوئی رکھتا ہے. تم بدلہ لینا چاہتی ہو اس سے؟ بدلہ کیا لینا چاہتی ہے, میں یہی ہے کہ میرا تو اس آدمی کے پاس اگر بچے بھیج دو گی تو یہ بچوں کا کیا کرے گا؟ وہ بچوں کو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. تاکہ اس کی دوسری شادی بھی نہ ہو, پھر دوبارہ وہ شادی کر لے گا. اس کو تو وہ تو آزاد ہی گھومے گا نا, اس کو کیا, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس بچے کے ساتھ. وہ ایک شادی کرے, 2 کرے, 3 کرے, یا 5 کرے, یا 10 کرے, یا تیل ڈال کے آگ لگائے, اس سے آپ کو کیا غرض؟ وہ مرنا چاہتا ہے, مرے, جو مرضی کرے. آپ 3 بچوں کی زندگی اس بدبخت کے ساتھ کیوں نتھی کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے تاکہ یہ شادی کر لے. نہیں, اس کے بھی تو کوئی سہارا نہیں ہے. تو زہر بھی تو کھانے کی چیز ہوتی ہے نا, کھانے کی چیز ہی ہوتی ہے نا, کچھ جلانے کی چیز تو نہیں ہوتی. تو زہر کھا لیں. پھر بچوں کا کیا بنے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نہ باپ بچوں کو رکھنا چاہتا ہے, نہ بیوی کو, نہ ماں رکھنا چاہتی ہے بچوں کو کیونکہ باپ دوسری شادی نہ کر لے. اگر دونوں کا اختلاف طلاق کے بعد بھی ہے تو بچے کہاں جائیں گے؟ ان کا کون ہوگا؟ نہ ماں اور نہ باپ, اور دونوں بدقسمتی سے زندہ ہیں. ان کو تو دودھ بھی نہیں ملتا تھا. کبھی اس نے کبھی دودھ نہیں, میں بچوں کو کبھی ویسے ایسے سکی روٹی کے ساتھ, بچے دیکھو اتنے گزارا میں نے کیا. میں نے کبھی مجھے 1 کلو آٹا لا کے دیتے تھے, اس لیے میری امی مجھے آٹا دیا کرتی تھی, سارا کچھ دیا کرے. اس نے مجھے بہت. میں وقفے پہ جاؤں گا, آپ کے سامنے مقدمہ آ گیا, واپس آ کے سردار صاحب آپ سے بات شروع کروں. خواتین حضرات, مجھے نہیں پتا کہ اس بات میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ بچوں کی سرپرستی جو ہے وہ ماں اور باپ کا ذمہ ہے. میں ابھی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ حکومت کا ذمہ ہے, کیونکہ دونوں بدبخت ابھی زندہ ہیں. اگر ماں اپنی شادی کے چکر میں بچے نہیں رکھنا چاہتی اور باپ اپنی عیاشی کے چکر میں بچے نہیں رکھنا چاہتا, تو بچے کس کے پاس رہیں گے؟ شرعی مقدمہ کیا ہوگا اور معاشرہ کہاں پہ جا کے موت لے گا؟ واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, بہت سے مقدمات ایسے ہوتے ہیں, یقین کیجئے, جہاں پہ یقین نہ آنے کا مقام کم از کم میرے لیے ضرور ہوتا ہے. مجھے سردار صاحب وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کے لیے ماں کے نام کی محتاجی کا اظہار کیا اور کہا کہ 70 ماؤں جیسا پیار ہوگا وہ ماں جو کہ قیدی تھی اور اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی اور اس کے سینے سے دودھ چھلک رہا تھا. یہ معاشرہ سردار صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ معاشرے نے آج یہ کروٹ لی ہے, یا اس معاشرے میں کوئی خاص تبدیلی آپ دیکھتے ہیں جو آ گئی جس میں نہ بچے ماں رکھنا چاہ رہی ہے نہ باپ رکھنا چاہ رہا ہے؟ بلال, سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا پروگرام ہے تو میں نے سب کچھ چھوڑ کے ادھر آنا مناسب سمجھا. آپ کی محبت ہے. اور دوسرا ایشو بہت امپورٹنٹ, یہ جو اس کا کور ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں ملک کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سے ملک میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. یہ ایکچولی لڑائی ہے اس سسٹم کی جو اسلام اور اب کا کیپٹلسٹک سسٹم ہے, جو سب سے بنیادی مقصد ہے. جو کیپٹلزم ہے اس نے 99.9% لوگوں کو معاشیات کے ذمے میں ڈالا ہوا ہے. وہ اتنا جکڑا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی آج کا تنازع دیکھیں گے تو ایونچولی وہیں پہ چلا جائے گا کہ وہ پیسے نہیں ہیں, جبکہ پیسہ جو ہے وہ سب سے کور امپورٹنٹ چیز بنا دیا گیا ہے. جو آپ کا
اسلام نے جو بیسیکلی جو کانسیپٹ آف لائف دیا ہوا تھا، وہ کانسیپٹ آف لائف میں پیسہ امپورٹنٹ نہیں تھا، اس میں یہ رشتے امپورٹنٹ تھے. آج ماں اپنے بچوں کو چھوڑنا چاہتی ہے، باپ اپنے بچوں کو چھوڑنا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو 2% لوگ ہیں جو پورے معاشرے کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہے، اور جو باقی 98% لوگ ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ وہ معاشرے کی اصل عکاسی کر رہی ہے، یہ وہ جو آپ کو داستان سنائی گئی ہے. جب تک میں اس چیز میں بھی ڈیموکریٹک پروسیس کا ایک حصہ ہوں، وہیں سے آگے بڑھے ہیں. ڈیموکریسی انفارچونیٹلی بلال کوئی کسی قسم کا کوئی سسٹم آف گورننس نہیں دے سکے. میں خواتین حضرات ایک چھوٹی سا عرض کروں کہ سردار اعظم جو اتنی خوبصورت اور سادہ اور سیدھا اور ٹھا بات کر رہے ہیں، وہ صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ بہت باشعور ہیں، یقیناً ہے، لیکن لیاقت علی خان صاحب کے یہ نواسے بھی ہیں. حضرت آپ اس بات کو کیسے لیتے ہیں؟ میں تو بلال صاحب اس کو پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ حالات اس قسم کے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے چھوڑنے پہ مجبور، کیونکہ اس کی اپنی زندگی آگے سیکیور نہیں ہے. میں گزارش کرتا ہوں، اب یہ ایک سوچ ہے، زندگی اس طرح سے بھی ان بچوں کی سیکیور نہیں ہوگی جو وہ ان کو کوئٹ کرنا چاہتی. میں تو ماں سیکیور کیسے کرے؟ میں عرض کرتا ہوں، بے شمار مائیں ان کے خامد فوت ہو جاتے ہیں، وہ بچے پالتی ہیں، وہ اپنی محنت مزدوری کرنے کو آپٹ کرتی ہیں. بے شمار اس کے عزیز و اقارب ایسے ہوتے ہیں جو اسے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہمارے یہ اس قسم کی مثالیں آپ کو ڈھونڈنے نہیں پڑیں گی، آپ کو آس پاس ملیں گی. بلال بھائی، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس ایک کام کرنے والی، گھر کھانا پکانے والی ایک عورت آئی، تو میں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ یہ کیوں میرے پاس پچھلی جگہ سے چھوڑ کے یہاں کیوں آنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ بیسیکلی اس کے 3 بچے ہیں، یہ ڈائیورسی ہے، تو ہماری سوسائٹی میں ایک سکول ہے جہاں اس کے بچے پڑھتے ہیں. پہلے سکول سے وہ گھر جہاں یہ کام کرتی تھی وہ دور تھا، بچوں کو آدھا گھنٹہ پیدل چل کے جانا پڑتا ہے. تو اس نے آپٹ کیا کہ ہمارے گھر سے وہ سفر کو 5 منٹ کی مسافت پہ ہے، تو کام یہاں کرے تاکہ انہیں کم چلنا پڑے، ان کو کم چلنا پڑے. اب دیکھیں، ماں وہ بھی ہے، 3 بچے اس کے بھی. آپ میرے ساتھ اب چلیے، اس لڑکی کو لے کے جاتے ہیں، اسے دکھاتے ہیں کہ میرے بچوں کے کپڑوں میں اور ان میں فرق. میں نہیں لے کے دیتا، وہ خود کماتی ہے، وہ سارا دن جہاں پہ میرے بچے کھاتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اس کے بچے بھی کھاتے ہیں. جس ایکس باکس پہ میرے بچے گیم کھیلتے ہیں، اس ایکس باکس پہ اس کے بچے بھی گیم کھیلتے ہیں. اس نے نہیں کہا کہ میں نے اپنے بچے چھوڑنے ہیں. ہم آج اشرف المخلوقات ہیں، لیکن آپ کسی کتیا سے اس کے بچے چھین کے مجھے دکھائیں، کسی مرغی سے اس کے بچے چھین کے دکھائیں، کسی بلی سے اس کے بچے چھین کے دکھائیں، وہ ہماری آنکھوں کو جھپٹ پڑتی ہے کہ میں یہ آنکھیں نکال لوں جو میرے بچوں کو اٹھانے کی طرف جا رہے ہیں. ہم کون سا انسان ہیں؟ ہم کس انسانیت کی بات کرتے ہیں؟ پھر ایک اور بات، آج اسٹیٹ بھی یہاں موجود ہے، آج عدالتیں بھی یہاں موجود ہیں. میں اس کو یقین دہانی کراتا ہوں، اس کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جب تک اس کو عدالت خرچہ نہیں لے کے دے گی، میں اس کو خرچہ دوں گا، اس کو خرچہ لے کے دوں گا. خرچہ نہیں چاہ رہی نا میں، اب میری بات سنیں نا، وہ خرچہ نہیں چاہ رہی. ہم اس سوچ کو، جو اس کی سوچ ہے، اس کی کونسلنگ کی ضرورت ہے کہ یہ بچے خامد کو دے دیتی ہے. دیکھیں، وہ تو خود پہلے رسپانسبلٹی اپنی نہیں لے رہا، یہ کس طریقے سے ان بچوں کی رسپانسبلٹی وہ تو اس کو کہتا ہے کہ یہ بچے میرے ہیں ہی نہیں. 6 سال بعد اس کو پتا چل گیا کہ یہ بچے ہی میرے نہیں ہیں. وہ بھی ایک ہیٹفل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. یہ ساری کی ساری ایک فیملی فرنٹ، ایک پالیٹکس جو ہمیں ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے، یہ ایک وہ کہانی ہے. دیکھیں، بچے 6 سال، ایک بچہ ہوا، پھر دوسرا بچہ ہوا، پھر تیسرا بچہ ہوا، وہ کوئی ایک دن میں نشئی نہیں ہو گیا، وہ کوئی ایک دن میں جوا نہیں کھیل رہا، وہ ایک سیکوینس ہے نا جو چلتا آ رہا ہے. آج ان کے حالات ڈائیورس، باتوں کو غور سے سننا بیٹا، میں نے تم سے اس پہ بات بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ عورت محنت نہیں کر سکتی، مزدوری نہیں کر سکتی، کام نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے نا، تو اپنی ذمہ داری یہ بھی لے. یہ بھی لے. حضرت اس پہ آپ رائے دیجئے. میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ تصور کیوں ہے کہ ماں ہی بچوں کی پرورش کرے گی، جبکہ شریعت اس سے دوسرا رخ دکھاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الولد للفراش، کہ جو بچہ ہے وہ والد کا ہے. بچے جو ہیں اس کی تمام تر ذمہ داری تربیت کی بھی، نشو و نما کی بھی، اور ان کے تمام آسائشیں اور تمام خوراک کی فراہمی کی وہ ان کے والد کے اوپر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب، وہ خرچہ نہیں، دیکھیے خرچہ نہیں مانگ رہی ہے، نہ مانگے، طلاق ہو گئی نا. طلاق دینے کے بعد اس کی تمام تر ذمہ داری بچوں کی وہ خود اس نے اپنی مرضی سے اڈاپٹ کی ہے. وہ تو باپ کو دے کے آئے نا، باپ کے گھر میں چھوڑ کے آئے. طلاق یافتہ خاتون اپنے بچے اپنے ان بچوں کے باپ کے گھر میں چھوڑ کے آئے، شوہر کے گھر میں چھوڑ کے آئے، اور
واپس اپنے ماں باپ کے گھر میں آئے. اگر ماں باپ چاہیں تو اس کی دوبارہ نئی جگہ پہ شادی کر دیں. یہ ہے اسلام کا پیغام. لیکن ہمارے معاشرہ اس سے الٹ چل رہا ہے, اور جب تک معاشرہ شریعت سے تصادم کے راستے پہ چلے گا ایسے بے شمار مسائل آپ کو نظر آئیں گے. حضرت آپ بات فرما رہے تھے. ہاں جی, جو میں نے اپنا سردار وہ سر جو ہے جو لڑکی ہے نا یہ بچے رکھنا نہیں چاہتی اس لیے کہ مطلب یہ چاہ رہی ہے میں کہیں اور کر لوں شادی, اور بچوں کو جب بہت زیادہ برداشت نہیں کر سکتی. 100 دفعہ کرے شادی, اس کو کوئی نہیں روکتا. نہیں, اس کو چاہیے کہ بچے رکھے, بچے اس کے ہیں. نہیں, بچے تو باپ کے ہیں نا, شریعت بچے تو باپ کے ہیں, اس کے کیسے ہو گئے؟ وہ حدیث ہے بخاری شریف کی, ان کو دیجیے گا. وہ حدیث یہ کہتی ہے کہ بچے اس کے جس کے میرا کہنا یہ ہے, بہن کو دیجیے گا مائک ذرا. آپ کیا فرما رہی ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ماں سے بہتر سیفٹی کوئی نہیں دیتا. چاہے شادی کرے, اور شادی کر کے دیکھ لو, اس سے بھی کوئی بچہ ہو گیا, وہی بندہ اس قسم کا غلط نکلا ہے, پھر کیا کرے گی؟ اس سے بہتر ہے کسی باعزت انسان کے ملازمت کر لے, اچھے طریقے سے رہے, یا کسی اسکول میں ہو جائے جن بچوں کو SOS میں جمع کروا دے کہ میں یہاں خادمہ بن کے رہتی ہوں. یہ اس کے مسئلے کا حل نکل جائے. اور ہمارے معاشرے میں جو اکیلی عورت ہے نا, اس کے سر سے دوپٹہ کھینچتے ہیں, عزت نہیں دیتے. یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ فرمائیے, آپ کو مائک دیجیے. میرا کہنا تو یہ ہے کہ بچے اس کو پاس کیجیے گا ذرا. اپنے بچے نہیں چھوڑنے چاہیے, خرچہ لے کورٹ میں جا کے اس سے, اور اپنے بچے نہیں چھوڑنے. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ باپ کے ہیں, باپ کا ذمہ ہے کہ وہ بچوں کو پالے رکھے, یہ بچے اس کے گھر چھوڑ کر آئے. لیکن ماں باپ کی لڑائی میں اب باپ کا حق تو ہے, قرآن کے ترجمے اگر ہم پڑھیں گے تو باپ کا حق مانیں گے نا. باپ مانتے نہیں ہیں تو پھر کیا کرے ماں اپنے بچوں, جو بچے دیکھیں لڑائی میاں بیوی کی ہے, بچوں کی. یہ مائک ذرا اس بچی کو دیجیے گا. بچے نہیں اس کو چھوڑنا چاہیے. بیٹا آپ اپنے شوہر سے خرچہ نہیں لینا چاہ رہے, ایسا ہی ہے نا؟ آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ بچے لے. کہتے جو کچھ مرضی کر لو, جہاں مرضی بھاگو, میں آپ کو کچھ بھی نہیں دوں گا. نہیں, وہ تم اپنی بات, اس کو تو لعنت بھیجو نا. تم اس سے خرچہ نہیں لینا چاہتی, تمہارا اس نے سامان نہیں دیا. میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھ رہا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ تینوں بچے جس کو کہ وہ 6 سال بھی آپ فرما رہی ہیں کہ دودھ نہیں پلا سکتا, نہیں رکھ سکتا, ان کی وہ کیئر نہیں کرتا, اب آپ جب ان کو دینا چاہتی ہیں, جب تم بھی وہاں پہ نہیں ہو تو ان کا کیا بنے گا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کون سی ماں ہے جس کا دل کرے گا کہ میں اپنے بچوں کو, دلوں کو تو میں نے چیر کے دیکھا ہی نہیں ہے نا. وہ تم ہو, تم کہہ رہی ہو بچے اس کے پاس جائیں. میں کیا کروں, پھر میں کیا کروں, کہاں رکھوں, کس سے خرچہ کہاں سے لوں؟ تو پھر اس سے خرچہ مانگو نا, یہ کہو کہ وہ خرچہ دے. وہ تو پھر لینا پڑے گا, لیکن وہ کہتے ہیں میں نے خرچہ بھی نہیں دیا. اگر وہ خرچہ دے دے تو تم راضی ہو جاؤ گی؟ ہاں, وہ تو راضی ہو جاؤں گی. پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ تم نے شادی نہیں پھر کرنی تو پھر کیوں کرنی ہے؟ تو اس وقت معاملہ صرف پیسے کا ہے یا کوئی اور ہے؟ کیونکہ مجھے تمہاری پہلی گفتگو سے یہ بڑا واضح لگا, تم اس کی اگلی شادی نہیں ہونے دو گی. نہیں, تم بچے اس لیے چھوڑ کے آؤ گی تاکہ وہ شادی نہ کرے. میرے طلاق ہو گئی, مجھے کیا 10 شادیاں کرے, جتنی مرضی کرے, مجھے کوئی طلاق ہو گئی یہ تم مانتی ہو, بچے اس نے چھوڑ دیے یہ بھی تو تم دیکھو نا. اب تم بچوں کو اس کے پاس چھوڑ کے کیوں آنا چاہو گی, یہ بات مجھے کیسے سمجھاؤ گی تم؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے پاس نا اس بچوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ پیسے بھی نہیں ہیں, وہ کہاں سے ان کا خرچہ پورا کرے. تو اس لیے کہہ رہی ہے کہ یہ وہ خود ہی بچوں کی ذمہ داری سنبھالے. اگر وہ خرچہ دے دے تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں, تو پھر ظاہر بیچاری کچھ کر ہی لے گی نا. کیا کر لے گی؟ ان کا خرچہ اسکول داخل کروائے گی, اتنے اخراجات ہوتے ہیں. یہ جو شاہ صاحب نے آپ کو مثال دی, وہ بھی ایک ماں ہے جو کہ اپنے بچوں کو پال رہی ہے, تو یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ بھی جوان عورت ہے, یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کے اوپر چھت ہوگی, اس کے اوپر تو چھت بھی نہیں ہے, خرچہ لے کے تو پھر یہ رہے گی کہاں؟ سردار صاحب, حکومت کا اس میں ایک مجھے حوالہ سمجھائیے کہ حکومت ایسے معاملات میں کیا کوئی دارالامان قائم کرے, کیسے دروازے قائم کرے, کیسی چھتیں پرووائڈ کرے کہ یہ عورتیں جو ہے کچھ عرصے کے لیے سہارا لے سکیں؟ دیکھیں بلال, اس میں جیسے میں نے کہا تھا وہی مسئلہ ہے, یہ جو بھی گفتگو ہوئی ہے ایونچولی وہیں پہ آنی ہے, معاشیات پہ. یہ سب مسئلہ پیسے کا ہی ہے اور اس میں کوئی نہیں مسئلہ. اب اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری. یس, اسٹیٹ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہیں اس کے لیے ان کو انفراسٹرکچر بنائے. انفراسٹرکچر میں دارالعمان ہے, پھر اس کی مینجمنٹ ہے. لیکن میری سجیشن یہی ہے, گورنمنٹ کا کوئی ہمارا, جیسے آپ کو پتا ہے کہ جتنے وسائل ہیں, جس قسم کی گورنمنٹ ہے, بیکاز جو گورنمنٹ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہے وہ سپر پاورز کا ایک جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہوتا ہے اسی پہ کام کر رہی ہوتی ہے, تو جو ڈومیسٹک ہماری پرابلمز ہیں اس پہ نگلیکشن ہوتی ہے بہت زیادہ, انفارچونیٹلی.
اس میں جو میری سجیشن یہ ہے کہ جو میں بھی اب جا کے گورنمنٹ کو ضرور بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں مل کے اگر وہ زمین جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر دے دیتی ہے, گورنمنٹ دے دیتا ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر کو اس کے اوپر انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے ساتھ ایک مینجمنٹ کمپنیز بنا کے اس قسم کے واقعات کے لیے ایک اسٹیٹ کے پاس ایک دارالعلومان, ایک ایسے جس کی حفاظت جو ہے سیکورٹی اسٹیٹ کرے اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرے, سو اس کو مرج کر دیا جائے. ان کے پاس جو ہے انفراسٹرکچر ہے, عوام کے پاس جو پیسہ ہے, جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے, سو دیٹ ایک مینجمنٹ کمپنیز بن جائیں جو اس قسم کے واقعات کو لے کے پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں چلیں. This is one solution. Second part is this کہ جیسے آپ نے یہ کہا ہے تو there are lot of people who are ready to finance her as well. وہ بہت سارے بچے بھی لینے کو لوگ تیار جی بچے بھی لینے کو تو تیار ہو. اچھا میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ ہم اپنے لیے بڑی باتیں کرتے رہے. پاکستان ہم نے سروے کروایا تھا, it's the only country which is 100% charity driven country. واہ اتنی خوبصورت ملک ہے یہ. کیا بات ہے. ایک وقفہ لوں گا سردار صاحب. خواتین حضرات وقفہ لیں گے اور واپس آ کے آفر کریں گے ہم کہ ہم اگر ان کے بچوں کو یتیم خانے بھجوا دیں یا کسی بھی ایسی چیریٹیبل آرگنائزیشن جو ہے وہ ان کی سرپرستی کرے تو کیا ماں اپنے بچے ان کو دینا چاہے گی یا نہیں؟ اگر آپ کی رائے ہو تو ہمیں ضرور بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین سے انتہائی عجب سا ایک راستہ اختیار ہوا. سردار صاحب میں نے جیسے آپ سے کہا کہ بیت المال بات کریں گے, عابد صاحب سے ہم نے بات کی, انہوں نے کہا ہم رکھنے کو تیار ہوتے ہیں, بچوں کا یتیم ہونا ضروری ہے. جب بچے یتیم نہ ہو, ماں باپ ہوں, تو یتیم خانہ بچوں کو کیوں رکھے گا؟ یہ بات دیکھیے 5 منٹ پہلے میرے دماغ میں نہیں تھی کہ بچے نے وہ کہے وہ بچے یتیم, ماں بھی ہے باپ بھی ہے اور بچے نہیں رکھ رہے. مجھے یہ بتاؤ بچے کہ ابھی تمہارا بیٹا جو ہے وہ باہر گیا, اس نے رو رو کے آسمان سر پہ اٹھا لیا, بچہ 10 منٹ 5 منٹ تمہارے بغیر نہیں رہتا, تم کس دل سے کہتی ہو کہ بچے جو ہیں وہ شوہر کے پاس چلے جائیں؟ بس دل تو میرا نہیں کرتا, لیکن یہ عورتوں کے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا کیوں؟ کیا اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے تو جس لیے بھی کیا وہ ایک الگ بات ہے نا. تم اس بات, وہ بھی تو باپ ہے. کل کو یہ بچے جب کہیں گے کہ یہ ماں باپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا, تو اس کیوں کا جواب کون دے گا؟ بھئی آج جو اس کے خاوند نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ یہ اسپیئر نہیں کرنا چاہتی, جو ان 3 معصوموں کے ساتھ یہ دونوں کرنے جا رہے ہیں اس کیوں کا کون جواب؟ خرچہ مجھے دے دے, میں مجھے ایک بات بتانا, تمہارے خیال میں کیا وہ چرسی بھنگی جواری باپ جو ہے وہ ان 3 بچوں کی کر سکتا ہے پرورش؟ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتا جی. یہ عورت آج بھی سردار صاحب آج بھی اس کو کہہ رہی ہے وہ نہیں کر سکتے, یہ آج بھی اس کا ادب کر رہی ہے. حضور یہ فرق ہے مرد کا اور عورت کا. اس نے 3 بچے چھوڑ دیے, بیوی کو عشق کے چکر میں طلاق بھجوا دی. جس عورت سے عشق کر رہا ہے انہی 3 بچوں کو جہاں پال رہا ہے اسی جگہ عشق کر رہا ہے اس سے. ان لوگوں کو بھی شرم نہیں آئی جنہوں نے اپنی بیٹی جو ہے اس کے حوالے کی ہوئی ہے. حضرت اس آدمی کے پاس یہ 2 بیٹیاں کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں؟ بالکل محفوظ نہیں رہ سکیں گی, مشکل ہو جائے گا بہت زیادہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کسی ماں کا بیٹا ہے اور اس ماں نے اپنے اس بیٹے کی تربیت کیسی کی ہے. ایک سیکنڈ ٹھہرنا, تمہاری ساس نے تمہارے شوہر کو کچھ نہیں کبھی کہا؟ نہیں, اس کا ساتھ دیتے ہیں. وہ ساتھ دیتی جی. کس بات پہ کہ وہ ایک اور عشق کرے؟ ظاہر ہے اس کو پتا چلا, اس نے الٹ مجھے گالیاں دینا شروع کر دی, مجھے غلط کہنا شروع کر دیا. اس کو نہیں کچھ کہا. تم نے کبھی شوہر سے یہ کہا کہ تم دوسری شادی کر لو لیکن ہمیں تو الگ نہ کرو؟ اسی موقع ہی نہیں دیا اس نے یہ بات کرنے کا ہی. شادی یہاں پہ کردار مرد کا نا یقین کیجئے انتہائی ناقص سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آدمی اپنے عشق کے چکر میں ذمہ داری جو ہے وہ بھی تو چھوڑ کے اس کے اوپر ڈال رہے ہیں نا. ڈیفینیٹلی یہ بات جو ہے یہ اس کی بات یہاں تک درست ہے, لیکن ایک چیز اس کے ساتھ ہارڈ لک ہو گئی, ڈائیورس ہو گئی. اب ایشو یہ زندگی تو گزارنی ہے نا. ان بچوں کو جو پیدا کیا ہے وہ نہیں رسپانسبلٹی لے رہا, اس کو اپنے اینڈ پہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ بھی دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو پاؤں میں کوئی محتاجی نہیں ہے, معذوری نہیں ہے, کام کیا جا سکتا ہے, کام کرے, کوشش کرے. میں ایک چیز آپ کو یہاں گارنٹی کرتا ہوں کہ اس کو یہ کہتی کہ وہ کہتے ہیں جی ہم خرچہ نہیں دیں گے. بالکل خرچہ دینا پڑتا ہے, خرچہ دیا جائے گا. ایسے سکولز ہیں یہاں لاہور شہر میں جہاں بغیر فیس کے بچوں کو بکس بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں, یونیفارم بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اعلیٰ نسل کے سکول ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں اس کو, کیونکہ وہ واقعہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور اس میں بالکل اس چیز کو
اس کی کاؤنسلنگ کر سکتا ہوں, اسے دکھا سکتا ہوں جا کے کہ وہ عورت 3 بچے شرافت سے اپنی زندگی گزار کے محنت کر کے پال سکتی ہے, تو یہ کیوں نہیں پال سکتی؟ تو اس کو پالنے چاہیے. یہ ذمہ داری اب ان بچوں کا فرض اس پہ ڈبل ہو گیا ہے کہ ان کا اگر باپ یہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہا تو اس کو اب ماں بھی بننا ہے اور اس کو باپ بھی بننا ہے. سردار صاحب, یہاں پہ ایک کردار آنا چاہیے تھا سوشل ویلیو میں کہ ایک میاں بیوی کے اندر اگر جھگڑا ہے تو لڑکی کی طرف سے بھی اس کے گھر والے, اس کے ماں باپ, بہن بھائی, اور لڑکی کی طرف سے بھی اس کے گھر والے, اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ مصالحتی کمیٹی کے طور پہ ان کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا. یہاں پہ پورا کا پورا نظام جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کریش ڈاؤن ہو گیا ہے. وہ اپنا ساتھ دے رہے ہیں, یہ اپنا ساتھ دے رہے ہیں, اور 3 روحیں جو ہیں وہ رک گئی. دیکھیں اس میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم میرا خیال سارا بلیم جو ہے اس عورت پہ بھی زیادہ دے رہے ہیں اور اس کی رسپانسبلٹیز کو بھی زیادہ ڈیفائن کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں بہت بڑا کردار مردوں کا بھی ہے جو کہ ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں. ہماری اس سوسائٹی میں جو مرد ہے اس کو بہت ساری پریولیجز بھی ہیں اور بہت ساری پرابلمز بھی ہیں. پریولیجز میں یہ پریولیج ہے کہ جو کچھ کر دے تو وہ سارا قصور عورت کا ہے, اور دوسری طرف جو سب سے بڑا اس کے لیے پرابلم ہے کہ وہ معاشی طور پہ وہ ایک انجن ہے جس نے پوری فیملی کو لک آفٹر بھی کرنا ہوتا ہے, تو اسی نے وہ سارے جھگڑے, اسی نے وہ سارے سلسلے بھی نبھانے ہوتے ہیں. So in that respect سردار صاحب, عجیب بات نہیں لگتی کہ ایک آدمی جو ہے وہ عشق کا ذمہ تو لے رہا ہے لیکن بچوں کا ذمہ نہیں اٹھا رہا. دیکھیں یہی بات ہے, دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو تو کہی جا رہے ہیں کہ جناب آپ کی یہ ذمہ داری ہے. کیوں کہہ رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس نے یہ نہ پالے تو آنے والی معاشرے میں یہ کیا ہوں گے. بٹ سیکنڈ پارٹ وچ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ, اور وہ یہ ہے کہ مرد کیا اسی طرح کرتا رہے گا؟ مرد کی کیا صرف یہی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس کو خرچہ بھی نہیں دینا اور جہاں جائے اور وہاں جا کے اس نے عشق لڑا لینا ہے؟ اور پرانے جتنی فیملیز, اب اس کے ساتھ جو منسلک فیملیز ہیں بلال, وہ کتنی ہیں؟ بالکل, وہ کتنے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو ریئلائز دیٹ ایز ویل کہ کیا مرد کا مطلب صرف پیسے کمانا ہی ہے؟ نہیں ہے یہ پیسے کمانا. ہز ریسپانسبلٹیز آر ایکول اینڈ ایکول کہ اس نے اگلے جنریشن جو تیار کر رہا ہے اس کو کیسے لے کے جانا ہے. نو ڈاؤٹ مدر از آلویز دا سینٹر آف گریوٹی, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتی ہے گھر کی, خاندان کی, لیکن اس کے ساتھ وہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہوتا ہے مرد بھی. بڑی اچھی بات کی, بڑی خوبصورت بات کی. حضرت اب آخری لمحات ہیں, اس پہ حل بتائیے کیا کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں جو یہ صورتحال فیملی سسٹم کی بریک ڈاؤن کی ہے, اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اس نہج پہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. انہیں اسلامی تعلیمات سے مکمل آگاہی نہیں ہے, اور وہ جو معاشرے میں دیکھتے ہیں اسی ہی کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کے مطابق ریئیکٹ کرتے ہیں. اسلام کی حقیقی روح اس وقت مفقود ہو چکی ہے. جو اسلام قوانین فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے دیتا ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم اور کسی کو نہیں آتے, اور جو ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے اس کے مطابق ہم چلے جا رہے ہیں. اگر ہم اسلام کے فیملی لاز کو صحیح طریقے سے نافذ کر دیں تو یہ 3 بچے یہاں پہ اس طرح رلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. باپ کی ذمہ داری ہے, باپ اس کو پورا کرے گا, نہیں پورا کرے گا عدالت سے لے کے دیا جائے گا, پھر بھی نہیں کرے گا تو عدالت اسے قید بھی کر سکتی ہے. آپ بتائیے اس کو کیا حل کرنا چاہیے, اس بچی کو کیا حل کرنا چاہیے؟ اس کو ہمت کرنی چاہیے, حوصلہ کرنا چاہیے, اور کورٹ کے تھرو ان کا خرچہ لینا چاہیے. اسکول کو ایسا دیکھ کے تم خرچہ لینا چاہتی ہو عدالت کے ذریعے؟ جی. تم نے اپلائی کیا ہے؟ جی. اس میں ہم تمہاری مدد کریں؟ جی. ایک بات, جی فرمائیے, جلدی سے فرمائیے گا. میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ صرف عورت کے اوپر سارا کچھ نہیں ڈال دینا چاہیے, آنے والی زندگی میں بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا گھر بھر بھی نہیں ہے. گھر ہو تو عورت اپنے بچے کو لے کے بیٹھی رہتی ہے اور کماتی ہے اور بچے کو اپنے پال لیتی ہے. لیکن ایک ہمارا بھائی ہے, 7 ہم بہنیں ہیں, بوڑھی میری والدہ زیادہ ہی بوڑھی ہے اور اتنی بیماریاں اس کو گھیری ہوئی ہیں. آج اس کو کچھ ہو جائے کہ بھائی بھی بیمار ہے تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھو اللہ کی یہ زمین ہے نا, اس پہ شاہ صاحب جیسے بھی لوگ ہیں جو کہ مدد کرنے کو تیار ہیں. اس پہ وہ شخص جو کہ بیت المال کا آدمی اس وقت اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, وحید عابد وحید, اس نے ہمیں فون کر کے کہا ہے کہ اس عورت کو میری طرف سے کہہ دیجئے کہ میں اس کی جو مدد ہو سکے گی بیت المال اس کی مدد کرے گا. اور یہ بیت المال نہ زکوٰۃ ہے اور نہ وہ صدقہ خیرات ہے, وہ گورنمنٹ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا فنڈ ہے. اگر برے لوگ ہیں تو اس معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں. خواتین حضرات, درخواست صرف یہ ہے کہ اس معاشرے کے بکھرے ہوئے اس پیمانے کو
ان تہذیبوں کو، ان قدروں کو جوڑنے کے لیے ایک شجردار درخت چاہیے. مردانگی کسی کے جینڈر اور اس کے پیدا ہونے کے نفس میں نہیں ہے. مردانگی یہ ہے کہ آپ اس مردانگی میں اپنی ذمہ داری جو ہے اس کا احساس کریں. جو شخص 2 بیٹیوں کو ان کے سر پہ سایہ نہیں بن سکتا، یقین کیجئے کہ جس تیسری عورت کے ساتھ وہ عشق لڑا رہا ہے وہ اس کا بھی سایہ کبھی نہیں بنے گا. یہ اس لڑکی کو بھی سوچنا ہے اور اس کے باپ کو بھی سوچنا ہے.